تو اسلام کا معنی ہی ہے کہ سلامتی والا، اور غیر مسلم اعتراض یہ کر رہا ہے یہ کون سا اسلام ہے کہ جس میں جانوروں کو ہی ذبح کر دیا جاتا ہے، بقرعید میں مسلمان جانوروں کو ہی ذبح کر دیتے ہیں، یہ کون سا اسلام ہے؟ تو بھائی آپ اس کا پس منظر دیکھیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بیٹے کی قربانی کریں اور اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے آپ بیٹے کو قربان کریں، تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیٹے کو قربان کرنا چاہا اور قربانی بیٹے کی آنکھوں پہ پٹی باندھ لی، لیکن بیٹا قربان نہیں ہوا بلکہ وہ دمبا ذبح ہوا سامنے پڑا ہوا تھا۔ تو یہاں سے سمجھ میں آیا کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی دھرم ہیں، جتنے بھی دین ہیں، تمام دین کے اندر، تمام دھرم کے اندر یہ ہے کہ آپ بلی چڑھائیں اور انسانوں کی بلی دی جاتی ہے، انسانوں کو ذبح کیا جاتا ہے۔ کوئی دھرم ایسا نہیں ہے جس میں بلی نہ دی جاتی ہو، قربانی نہ کی جاتی ہو، اور جس دھرم میں قربانی جانوروں کی جاتی ہے ان کے گوشت کو پڑا رہنے دیا جاتا ہے کہ بھائی وہ پڑا رہے اور وہ کسی کام میں استعمال ہی نہیں کیا جاتا ہے، اور جس دھرم میں انسانوں کی قربانی کی جاتی ہے، انسانوں کی بلی چڑھائی جاتی ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں نا کہ اسلام کیا بتا رہا ہے کہ مانگی گئی تھی اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، لیکن اسماعیل علیہ السلام قربان نہیں ہوئے۔ انسان کی اہمیت بتاتا ہے اسلام کہ دیکھو آپ جانور کو ذبح کریں، اور وہ وقت یاد کریں کہ انسان اتنی زیادہ قدر انسان کی کرنا چاہیے کہ کسی بھی حال میں انسان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو اسلام نے تو یہ ایسا شانتی والا اسلام دین ہے کہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ اسلام میں انسان کی قربانی جائز نہیں ہے، تو جانور کی قربانی کر کے آپ کو انسان کی قیمت بتائی جا رہی ہے کہ انسانوں کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام پر ہی چھری نہیں چلی، اللہ نے بیان کر دیا کہ نہیں، انسان کی قربانی جائز ہی نہیں ہے اسلام میں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں کہ قربانی جب انسان کرتا ہے تو 3 حصے لگاتے ہیں نا، 3 حصے لگتے ہیں۔ ایک حصہ لگتا ہے کس کا؟ رشتہ داروں کا، ایک لگتا ہے اپنا، ایک لگتا ہے غریبوں کا، تو غریبوں کا پیٹ بھر رہا ہے اس قربانی کے ذریعے سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ اور جس دھرم کے اندر جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے تو اس دھرم میں وہ جانور کی قربانی کر کے گوشت استعمال نہیں کیا جاتا ہے، چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ ٹاپک الگ ہے کہ ہاں قربانی کا جو گوشت ہے یا کوئی بھی جانور کا گوشت کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے، یہ ایک ٹاپک الگ ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ وہ چھوڑ دیا جاتا ہے ان کے ہاں، وہ پڑا رہے گوشت۔ اور اسلام نے بتایا کہ دیکھیے آپ اپنا بھی حصہ لگائیں، رشتہ داروں کا بھی لگائیں، غریبوں کا بھی اس میں پیٹ بھریں، غریبوں کا بھی اس میں حصہ ہے، اور پھر اس کی کھال جو ہوتی ہے وہ بھی پھر دیکھیے کتنا معاشرتی کام کتنا ہو رہا ہے اس کے ذریعے سے، کہ وہ جتنی بھی چیزیں بن رہی ہیں نا، کھال کی کتنی اشیاء تیار کی جاتی ہیں کھال کے ذریعے سے، تو وہ پھر چیزیں بن کے مارکیٹ میں آتی ہیں۔ تو اب آپ یہ سمجھیں کہ اسلام نے انسان کی وقت بتانے کے لیے، اور ورنہ اللہ کے پاس تمہارا گوشت نہیں پہنچتا ہے اور نہ ہی خون پہنچتا ہے، اللہ کے پاس تو آپ کی نیک نیتی پہنچ رہی ہے۔ اور اس کے ذریعے سے بہت سارے کسان، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جانوروں کو پالتے ہیں، اور پالتے ہی اس لیے ہیں کہ یہ ہمارے فروخت ہوں گے، ان کے اس سے پیٹ چل رہے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ وہ غریب جو جانوروں کو پال رہے ہیں وہ اس لیے کہ یہ مسلمان خریدیں گے، قربانی کریں گے، تو وہ قربانی کے لیے خریدا جا رہا ہے، ان کا پیٹ بھرا کیونکہ انہوں نے پالا پوسا، ان کا کام ہی ہے۔ بعض جگہ پوری بکروں کا پالنا اور بکریوں کو پالتے ہی اس لیے ہیں کہ ہم انہیں فروخت کریں گے، بیچیں گے بقرعید کے موقع پر، تو ان کا کام یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان کو رزق عطا فرما رہا ہے، اور پھر غریبوں کا پیٹ بھر رہا ہے، ورنہ اللہ کے پاس نہ تمہارا خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تمہاری نیک نیتی پہنچ رہی ہے۔ اور یہ جانور کی قربانی دے کے آپ کو انسان کی قدر معلوم ہو رہی ہے کہ دیکھیے انسان کی قربانی کسی اسلام میں جائز ہی نہیں ہے، اور جبکہ اور دینوں میں اور تمام مذاہب میں لوگوں کی، انسانوں کی قربانی اب بھی دی جاتی ہیں۔ آپ ذرا دوسرے مذاہب کو پڑھ کے دیکھ لیں۔